آداب اور احباب، میں ہوں علیم طاہر۔ آپ دیکھ رہے ہیں علیم طاہر پوئٹری انٹرنیشنل چینل۔ جی ہاں، آج ہم اردو یوک بھارتی 12ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 4 نیا شاعر اور زندگی کے مسائل دیکھتے ہیں، جو عمیق حنفی صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ جی دیکھیے گا، پیش درس مضمون کی مختلف اقسام میں تنقیدی مضمون بھی شامل ہے۔ اس مضمون نگار فن پاروں اور تخلیق کاروں کے متعلق اظہار خیال کرتا ہے۔ اس میں مضمون نگار فن پاروں اور تخلیق کاروں کے متعلق اظہار خیال کرتا ہے۔ لفظ تنقید نقد سے ماخوذ ہے، جس کے ایک معنی کھرے کھوٹے کی پرکھ ہے۔ ادبی تحریر کے مطالعے کے دوران عام قاری اکثر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا۔ جس قدر ایک ناقد اس تخلیق کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھتا ہے، تنقید نگار ادب کے حسن و قبح کو اجاگر کرنے کے علاوہ ادبی روایات اور اصناف کے اعتبار سے بھی اس کا مرتبہ طے کرتا ہے۔ وہ تجزیہ، تقابل اور تفہیم کے ذریعے ادب پارے کو سمجھنے اور تعین قدر میں قاری کی مدد کرتا ہے۔ تنقید کی مختلف اقسام ہیں۔ علاوہ ازیں ادبی تحریکات، مثلاً ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کی تحریک کے زیر اثر بھی ادب کو الگ الگ طرح سے جانچا اور پرکھا گیا ہے۔ مضامین کے علاوہ ادبی رجحانات کے اعتبار سے بھی مختلف ادیبوں، شاعروں، ڈرامہ نگاروں وغیرہ کے فن پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں ان کے ادبی کارناموں کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ شعر کہنے یا شاعری کرنے سے شاعر کا مقصد صرف خیالی طوطا مینا بنانا ہرگز نہیں۔ شاعری تخیل سے ضرور نمود کرتی ہے، لیکن شاعر کی تخلیقی باتوں کا گہرا تعلق اس کے اطراف کے ماحول، معاشرے کے نشیب و فراز اور اس کے متعدد مسائل سے لازمی طور پر ہوتا ہے۔ شاعر معاشرے کے مسائل سے متاثر ہو کر ہی انہیں اپنی نظموں اور شعروں کا موضوع بناتا ہے۔ جی ہاں، شاعری میں زمانے کے مسائل کسی نہ کسی طرح ضرور بیان کیے ہوئے ملتے ہیں۔ واضح رہنا چاہیے کہ ایک زمانے کے مسائل دوسرے زمانے کے مسائل سے مختلف ہوتے ہیں۔ شاعر اپنے تخیل، اپنی بصیرت اور اپنے فنی خلوص کے پیش نظر ان مسائل پر اظہار خیال کرتا ہے۔ میر و سودا کے زمانے میں ہمارے ملک کے مسائل جیسے تھے وہ آج نہیں پائے جاتے۔ اکبر و اقبال کے زمانے کے مسائل سردار و فیض کے معاشی، سیاسی اور تہذیبی مسائلوں سے قطعی مختلف ہیں۔ بے شک عمیق حنفی ایک اہم جدید شاعر ہے۔ زیر نظر مضمون میں انہوں نے عالمی پیمانے پر بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر موجودہ عہد کی شاعری کا تجزیہ کیا ہے۔ وہ اپنے زمانے میں شاعر پر نافذ کی گئی پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سیاسی، مذہبی، معیشتی اور فلسفیانہ نظریات کا پابند ہو کر شاعر اپنے تخیل کا سچا اظہار نہیں کر سکتا۔ اسے فکر اور اظہار کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ دیکھیے، جان پہچان عمیق حنفی صاحب کے متعلق۔ عمیق حنفی 1928 میں مئو چھاؤنی ضلع اندور مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام عبدالعزیز حنفی تھا۔
अमीक हनफी की इब्तदाई तालीम महू में हुई। आला तालीम के लिए वो इंदौर गए और सियासियात और तारीख में एमए किया। फलसफे से उन्हें खासी दिलचस्पी थी। उनके फिक्र और फन पर उनके उलूम का असर आखिर तक कायम रहा। अमीक हनफी ने तवील मुद्दत तक ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की। वो स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से 1987 में सुबुकदोश हुए। अमीक हनफी मौसीकी के भी बड़े दिलदादा थे। उन्होंने बाकायदगी से मौसीकी का इल्म हासिल किया था। इस फन की बारीकियों पर उन्होंने बाज़ उम्दा मज़ामीन लिखे हैं। उर्दू के अलावा अंग्रेजी और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों के अदब पर भी उनकी गहरी नज़र थी। शोले की शनाख्त और शेर चीज़ें दीगरस्त उनके तनक़ीदी मज़ामीन पर मुश्तमिल किताबें हैं। अमीक हनफी ने अपना अदबी सफ़र तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के दौर से शुरू किया। उनका पहला मजमुआ कलाम संगे पैराहन उसी दौर से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद वो जदीदियत के ज़ेर असर आ गए। उन्होंने कई शेरी तजुर्बे किए और मुतअद्दिद तवील नज़में भी लिखी जिन्हें गैर मामूली शोहरत हासिल हुई। शब गश्त और शजर सदा उनके शेरी मजमुए हैं। 1988 में अमीक हनफी का इंतकाल दिल्ली में हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, ये सबक जो है यहाँ से शुरू होता है। हम देखते हैं हमारे अहद की माशरत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी जिंदगी के तकरीबन हर शोबे पर सियासत का गलबा है। साइंस, सनात, तिजारत, फन, अदब, फलसफा, मजहब, अखलाक, तालीम, सभी को सियासत ने अपना महकूम बना रखा है। यहाँ तक कि अक्सर अहले फन भी सियासी पार्टियों के मसलक और तरीके कार को अपनाकर अपने ज़हन और एहसास का इजहार करने की बजाय अरबाबे बस्तो कुशाद की खुशनूदी, एजाज़ व इनाम, समाजी एहतराम और इज्जत हासिल करने के लिए अपने फन को आलाए कार बनाए हुए हैं। गैर मशरूत जहन से रूनुमा होने वाली तख्लीकात को दबाकर नक्कालों, शोबदाबाजों, बाजीगरों और अय्यारों की जालसाजियों ने शोर मचा रखा है। कहीं सियासत में अदब की और कहीं अदब में सियासत की बैसाखियां लगाए हुए ना अहल नौरत्न बने फिर रहे हैं। सियासत को मैं ना हकीर समझता हूं ना हराम, लेकिन माशरे में उसे शरीके गालिब का दर्जा देना मुझे गवारा नहीं। सियासत समाज की मुंतजिम है। जान व माल और इज्जत आबरू की हिफाजत और इज्तिमाई फलाह व बहबूद के मंसूबों तक इसे बर्दाश्त किया जा सकता है। रब्त मिल्लत के लिए फर्द का फना होना नागजीर नहीं है। समाज इसलिए नहीं है कि अफराद को निगलने वाला वहशी दरिंदा बन जाए, उनके चश्मगोश, दिलो दिमाग, जबानो दहन को अपना गुलाम बनाए और उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाए। नहीं, मैं सोचता हूं कि महज अदीब व शायर और दीगर फनून लतीफ़ा के खल्लाक ही आज इंसान के नेहा खानाए ज़ात में उठने वाले तूफानों और हंगामों को अपने फन के आईने में दिखा सकते हैं। एक गैर मशरूत और आज़ाद शऊर और एहसास की रोशनी बाहर और अंदर के मनाजिर पर डाल सकते हैं। तारीख व जोग्राफिया, मजहब व सियासत, रंग व नस्ल,
میں بٹی ہوئی دنیا کو پھر سے اکائی بنا سکتے ہیں۔ بے شک سماج اور اس کی ملکہ سیاست نے میرے شعور کی پرورش اور تعلیم و تربیت اور میری شخصیت و کردار کی نشو و نما میں بہت اہم حصہ لیا ہے۔ سماج سے میرے جسم اور میرے ذہن کو غذا ملی ہے، پھر بھی میرا ذہن اور میری ذات غیر مشروط ہے۔ میں سماج کا دشمن ہوں نہ حریف، میں ایک فرد ہوں، اور فرد سماج کی بنیادی اور مرکزی اکائی ہوتا ہے۔ میں نراج کا عرض مند نہیں اور نہ تخریب برائے تخریب اور بغاوت برائے بغاوت کا قائل، لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ سماج میرے آنگن میں اودھم نہ مچائے، میرے مطالعے کے کمرے میں اپنے پہرے دار نہ بٹھائے، میری عینک کا انتخاب میرے ڈاکٹر پر چھوڑ دے، میرے لیے خیالات و الفاظ کا انتخاب نہ کرے، میرے لیے سیرگاہوں کا تعین نہ کرے، اور میری شاعری کو اپنے استعمال کی شے اور اپنا اعلیٰ کار نہ سمجھے۔ میرے عہد کے تضادات میرے احساس کو پریشان رکھتے ہیں۔ میں 24 گھنٹوں میں اندور سے دہلی یا بمبئی یا ممبئی پہنچ جاتا ہوں، فاصلہ کم ہو گیا ہے۔ دہلی یا بمبئی کے ہجوم رواں میں مجھے کوئی قابل توجہ نہیں سمجھتا، کسی کا پتہ پوچھتا ہوں کوئی نہیں بتاتا، فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ ریڈیو خبر دیتا ہے کہ 2000 میل دور بنگال میں سیلاب آیا اور ہزاروں لوگ غرق ہو گئے، بے شمار بستیاں تباہ ہو گئیں۔ یہ باخبری بڑھ گئی ہے۔ میرے پڑوسی نے اطلاع دی ہے کہ ہمارے مکان سے کوئی 10-15 مکان چھوڑ کر جو جھونپڑی تھی جل گئی، اور اس میں رہنے والی بڑھیا جل کر مر گئی۔ بات ہفتہ بھر پہلے کی ہے۔ بے خبری بڑھ گئی ہے۔ سنیما کے پردے پر ایک بلکتی ہوئی مظلوم عورت کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی ہیں۔ میں کتنا حساس اور درد مند ہوں۔ میرے گھر کے سامنے گرمی کی دوپہر میں ایک آدمی بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے، میں نے دروازہ بند کر لیا ہے۔ کون پنچ نامے کے جھگڑے میں پڑے؟ میں کتنا بے حس اور بے درد ہوں۔ فتوحات شمس و قمر کی خبریں ترقیات کو کلائمیکس پر لے جا رہی ہیں۔ مٹی کا تیل خریدنے کے لیے دکان پر لگی ہوئی لائن میں سر فٹول ہو رہی ہے۔ یہ میرا شعور ہے، میرا شعور ہے، احساس ہے جو میری شاعری کی اساس ہے۔ میں نے خبریں پڑھی ہیں کہ طب اور جراحی نے اعصابی مریضوں کو شفا بخشی ہے اور نفسیاتی تجزیوں کا بھرم کھول دیا ہے۔ عقیدت مندی شامل حال ہو تو سیانے، اوجھا، عامل، نجومی، پامسٹ، قیافہ شناس اور حضرات کے ماہرین بھی ماضی و مستقبل کے پردے اٹھا سکتے ہیں، اور ان سب کو بھی اپنے اپنے شعبوں پر سائنس ہونے کا دعویٰ ہے۔ میں مشرق اور مغرب کے فرق و امتیاز کو جغرافیائی مفروضے مانتا ہوں۔ ہاں، جغرافیائی مفروضے۔ سورج کے طلوع و غروب کے مقامات کا فرق انسانیت اور انسانی مسائل پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ کہیں صبح ہوتی ہے، کہیں دوپہر، کہیں شام تو کہیں رات، اور یہ سب بیک وقت ہوتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے شاعروں کے سامنے جو مسائل ہیں ان کے درجات مختلف ہیں، لیکن نوعیت ایک ہے۔ وہاں کے واقعات بے شک ہمارے لیے خبر ہیں۔ ہم ابھی ان مسائل سے اس شدت کے ساتھ دوچار نہیں ہوئے۔ میرے شہر میں کارخانے کی چمنی اور اونچا پیڑ متوازی خطوط ہیں۔ ماضی نہ یہاں زندہ ہے نہ مردہ۔ فطرت اور مشین کے مسائل بھی یہاں اتنے شدید نہیں ہیں۔ یہ وہ زندگی ہے جسے
میں جیتا ہوں، دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، محسوس کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ شاعری نیا موڑ لے چکی ہے اور اس میں اور زندگی میں بے تکلف، بے حجاب اور براہ راست رشتہ مستحکم ہو چکا ہے۔ آج کا شاعر اپنی بات کہتا ہے، اس کے پاس معمولات ہیں، معمولات پر غور و فکر اور تحقیق کر کے سائنس آج ابوالعلوم بن چکا ہے، لیکن شعور اور احساس کی دنیا میں فنون و ادب نے سائنس کے طرز عمل کے بجائے سیاست کے سطحی طرز عمل کو اپنا کر اور اپنے آپ کو دوسروں کا پچ لگو اور اعلی کار بنا کر اپنی اہمیت، وقعت اور توقیر کو گھٹایا ہے۔ اب یہ نہ ہوگا۔ میری نظر میں فلسفی، سائنسداں، فنکار اور ادیب ہم مرتبہ ہیں۔ ٹیکنالوجی نے سیاست اور تجارت کی اطاعت قبول کر کے انسان اور انسانیت میں جو خلیج پیدا کر دی ہے اسے بانٹنا ضروری ہے۔ مادی ترقی کے نام پر استحصال و اقتدار کی جو پاگل دوڑ جاری ہے، آخر اس کی منزل مقصود کہاں ہے؟ سوال ہے، آخر اس کی منزل مقصود کہاں ہے؟ آسائش و رفتار حاصل کرنے میں جو کچھ ہم نے کھویا ہے اس کی قدر و قیمت حاصل سے کم تھی یا زیادہ؟ بے شک ٹیکنالوجی اور صنعت نے انسان کو شاہ مائڈس بنا دیا ہے، لیکن کہیں اس کا یہ ذرّی لمس اسے خود بے جان و بے روح سونے کی مورت نہ بنا دے۔ یہ تمام سوالات وہ ہیں جن کا کوئی جواب سیاست کے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس بھی ان مسائل کا کوئی ریڈی میڈ حل نہیں ہے، لیکن ان مسائل کے وجود کا احساس دلانے اور ان سوالات کو اپنے قارئین کے ذہنوں میں اگاتے رہنے میں کیا مذائقہ ہے۔ اپنی طویل نظموں میں بالخصوص میرا یہی مشغلہ رہا ہے۔ نئی شاعری اب تک تنظیم یا تحریک نہیں بنی ہے۔ نئے شاعر کسی منشور یا دستور العمل کے پابند نہیں ہے۔ خلوص، دیانت اور ذہنی آزادی کی سطح پر ان کے فکر و احساس میں فطری طور پر یکسانیت اور ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ نئی شاعری پیشہ ہے نہ کاسا، بیساکھی ہے نہ بانس کے پاؤں۔ اعزاز و انعام اس کا مقصد نہیں، یہ ایک مقدس فریضہ ہے جو نئے شاعروں کی اپنی ذات نے ان پر عائد کیا ہے۔ جی ہاں، ہم لوگ ایک دوسرے کی تخلیقات سے محبت کرتے ہیں، تعریف، تنقید اور تردید کرنے میں لاگ اور لگاؤ سے کام نہیں لیتے۔ نئی شاعری کے لیے نئی تنقید کی ضرورت ہم بھی محسوس کرتے ہیں۔ میرے لیے شاعری محض فارم، ٹیکنک، اسٹائل اور ڈکشن کا نام نہیں ہے، اور شاعری کے لیے محدود و مخصوص لفظیات پر اصرار کرنا لغویت اور نہایت گھٹیا قسم کی عصبیت ہے۔ صاف ذہن اور ایماندار و پرخلوص شاعرانہ احساس، زبان و بیان، اسلوب و حیات کی عاقبت از خود سنوار دیتے ہیں۔ میں اپنی شاعری میں لفظوں کا استعمال کچھ اس طرح کرتا ہوں کہ معنویت کی دوہری پرتیں بن جاتی ہیں۔ ایک سطح پر ظاہری اور بصری حقائق سے لطف حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر دوسری سطح تک رسائی ہو جائے تو اصل مدعا کھل جاتا ہے، اور ادراک، احساس اور فکر اپنا ابلاغ
کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح لفظ لفظ بھی رہتا ہے اور علامت یا اشارہ بھی بن جاتا ہے۔ ہم عروضی موزونیت کے عادی ہو گئے ہیں، مگر اس کے بغیر بھی شاعری ممکن ہے اور مہذب زبانوں میں بھی کی جا رہی ہے۔ نئی معاشرت اور زندگی کی لے کو اونٹ گھوڑوں کی ٹاپوں، بیل گاڑیوں اور رتھوں کی چالوں سے وضع کی ہوئی صدیوں پرانی بحریں گرفت میں نہیں لا سکتی، اس لیے انہیں توڑنا اور جھنجھوڑنا حلال و ثواب ہے۔ حادثات و واقعات، مجذوبوں اور شوبدہ بازوں کی ہجوم آفرینی سے ہٹ کر میں اپنے شعلے کی شناخت کے لیے سرگرداں ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ وہ شعلہ نہیں ہے جو ویدک یگ کے کنڈ سے لپکا تھا، وہ بھی نہیں ہے جو آتش قدح ایران میں شب و روز روشن رہتا تھا، نہ وہ ہے جسے پرومیتھیوس چرا کر عذاب میں مبتلا ہوا تھا، اور نہ وہ جس نے کوہ طور کو سرما بنا دیا تھا۔ بہرحال یہ ایک شعلہ ہے جو میرے وجود کا لباس بن گیا ہے۔ وجود سے خلا تک، خلا سے وجود تک، دونوں کے درمیان اپنی شاعری کے وسیلے سے میں اسی شعلے کی شناخت کے لیے پھر رہا ہوں، میں اسی شعلے کی شناخت کے لیے پھر رہا ہوں۔ یہ سبق یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ معنی و اشارات میں دیکھتے ہیں مسلک یعنی طریقہ، ارباب بست کشاد یعنی ذمہ دار لوگ، غیر مشروط ذہن جو کسی شرط کو نہیں مانتا، نورتن بننا یعنی اہمیت حاصل کر لینا، اہمیت جتانا، شریک غالب بڑا شریک جس کا حصہ زیادہ ہو، نہا خانہ ذات اپنا اندرون، نراج بے اصولی، کلائمیکس عروج، تحلیل نفسی انسانی ذہن کی تحقیق و تفتیش، شوبدہ نظر بندی، دھوکہ فریب جادو کا کھیل، پچ لگو چاپلوس، خلیج یعنی دوری فاصلہ، ذری لمس چھونے سے ہر چیز کا سونا بن جانا، منشور اصولوں کا مجموعہ، دستور العمل کام کرنے کے اصول، منشور ڈکشن ادب میں لفظوں زبان کا استعمال، ظاہری اور بصری یعنی نظر آنے والے، عروضی یعنی شعر کہنے کے لیے آوازوں کے وزن کے علم عروض سے متعلق، بحریں یعنی شعر کہنے کے لیے آوازوں کا نظام، شعلے کی شناخت مراد اپنی انفرادیت کی پہچان، یگ کے کنڈ پوجا کے وقت آگ جلانے کا گڑھا، اور اسی پہچان سے لے کر پورے سبق اور یہ تمام سوالات کے جوابات مشقی سرگرمیوں کو اس میں موجود ہیں۔ مشقی سرگرمیاں یوں ہم سے سوال کرتی ہے، خاکے پر مبنی سرگرمیاں، سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکے مکمل کیجئے، زندگی کے شعبے، بٹی ہوئی دنیا کو پھر سے اکائی بنا سکتے ہیں، آگ کی تلمیحات، آپ کو ان خانوں کو مکمل کرنا ہے، اس میں جوابات ہیں، ہدایات کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجئے، تنقید کو مصنف جس نظریے سے دیکھتا ہے اسے تحریر کیجیے، اپنے جملوں میں آپ تحریر کر سکتے ہیں، سماج کے تعلق سے مصنف کے خیالات کو قلم بند کیجیے، ادیبوں اور شاعروں سے مصنف کی توقعات تحریر کیجیے، سیاست سے متعلق مصنف کے خیالات تحریر کیجیے، نئی شاعری کے تعلق سے مصنف کے خیالات تحریر کیجیے، مصنف نے اپنی شاعری کو جن دو سطحوں پر برتا ہے اسے لکھیے، درج ذیل جملوں کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے، اکثر اہل فن بھی سیاسی پارٹیوں کے مسلک اور طریقہ کار کو اپنا کر اپنے ذہن و احساسات کا اظہار کرنے کی بجائے ارباب بست و کشاد کی خوشنودی، اعزاز و انعام، سماجی احترام اور عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے فن کو اعلی کار بنائے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، معمولات پر غور و فکر اور تحقیق کر کے سائنس آج ابو العلوم بن چکا ہے، لیکن شعور اور احساس کی دنیا میں فنون و ادب نے سائنس کے طرز عمل کے بجائے سیاست کے سطحی طرز عمل کو اپنا کر اپنے آپ کو دوسروں کا پچ لگو اور اعلی کار بنا کر اپنی اہمیت، وقاحت اور توقیر کو گھٹایا ہے۔
ذیل میں دیے ہوئے موضوعات پر ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ مصنف کے اپنے بارے میں خیالات کا اظہار۔ مصنف کے عہد کے تضادات کا احساس اسے پریشان رکھتا ہے۔ نمبر 3، موجودہ سماجی پس منظر میں بڑھتی ہوئی بے خبری۔ نمبر 4، سیاست اور ادب میں بیساکھیاں لگائے ہوئے نااہل نورتن بنے پھر رہے ہیں۔ نمبر 5 ہے سیانے، اوجھا، عامل، نجومی، پامشٹ، قیافہ شناس اور حضرات کے ماہرین کا اپنے شعبوں پر سائنس ہونے کا دعویٰ کرنا۔ ہدایات کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ درج ذیل محاوروں اور الفاظ کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے۔ استحصال، آنکھ بھرانا، سرگرداں، دوچار ہونا، خوشنودی، نورتن بننا۔ ذیل کے جملوں کے طور کی شناخت کیجیے۔ ریڈیو خبر دیتا ہے۔ ریڈیو خبر دیتا ہے۔ میں نے خبریں پڑھی، مجھے اطلاع دی گئی۔ اسے شریک غالب کا درجہ دینا مجھے گوارا نہیں۔ بے شمار بستیاں تباہ ہو گئیں۔ نمبر 3، ذیل کو استفہام اقراری یا انکاری میں تحویل کیجیے۔ ہمارے عہد کی معاشرت کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ تحلیل نفسی کی علمی حیثیت ابھی مکمل نہیں ہے۔ یہ مشقی سرگرمیاں ہیں جنہیں آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں اور حل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی اور صنعت نے انسان کو شاہ مائڈس بنا دیا ہے، یہ وہ شعلہ نہیں۔ نمبر 4، سبق سے واو عطف کی تراکیب کی فہرست تیار کیجیے۔ سرگرمی منصوبہ، موجودہ عہد کے شعراء کے اچھے اشعار تلاش کر کے اپنی بیاض میں لکھیے۔ نمبر 2، آج کل حادثوں پر لوگ امداد کی بجائے فوٹو اور ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ذیل کے شعر کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ مرتے ہوئوں کا لوگ بناتے ہیں ویڈیو، ہنستے ہیں ان کو بھیڑ میں لاچار دیکھ کر۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اردو میں حادثوں پر کئی اشعار لکھے گئے ہیں، انہیں جمع کر کے اپنی بیاض میں لکھیے۔ مضمون میں آنے والی آپ کی تلمیحات کی معلومات جمع کیجیے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اضافی معلومات میں دیا ہے یونانی دیومالائی کہانی کے مطابق دیوتا زیوس نے انسانوں کو سزا دینے کے لیے زمین سے روشنی اور آگ کو ختم کر دیا۔ ایک زمانے تک لوگ اندھیرے میں جیتے رہے، تب پرومیتھیوس نامی ایک دیو زاد انسانوں کی مدد کے لیے آگے آیا۔ اس نے زیوس کے محل سے آگ چرا لی اور دنیا میں لا کر اسے لوگوں تک پہنچا دیا۔ زیوس نے غصے میں آ کر پرومیتھیوس کو گرفتار کروایا اور ایک چٹان سے اسے باندھ کر ایک خوفناک گدھ کو اس پر مسلط کر دیا۔ یہ گدھ پرومیتھیوس کے جگر کو نوچ نوچ کر کھاتا رہا۔ جب گدھ پورے جگر کو کھا چکتا تو نیا جگر پرومیتھیوس کے جسم میں پیدا ہو جاتا۔ گدھ اسے بھی کھاتا رہتا، گویا انسانوں کی مدد کر کے پرومیتھیوس ایک مسلسل عذاب میں پھنس گیا۔ یہ گدھ قیامت تک اس کے جگر کو کھاتا رہے گا۔ اضافی معلومات، مائڈس سونے کا دیوانہ بادشاہ۔ یونان میں مائڈس نامی ایک بادشاہ تھا جسے سونا جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنا سارا سونا محل کے تہہ خانے میں رکھتا اور وہاں جا کر روز سونے کی اشرفیہ اور اینٹیں گنا کرتا۔ اس کو سونے سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کا نام میری گولڈ رکھ دیا۔ یہ لڑکی چھوٹی چیز میں خوبصورتی دیکھ لیتی تھی۔ وہ کہتی، ابا جان دیکھیے پھول کتنے خوبصورت ہیں۔ تو بادشاہ کہتا، ہاں لیکن یہ سونے جیسے چمکدار نہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ صبح ہوتے ہی جو ہی مائڈس نے اپنے بستر کو ہاتھ لگایا وہ سونے کا بن گیا۔ پھر وہ جس چیز کو چھوتا وہ سونے کی بن جاتی۔ بادشاہ سارا محل گھومتا رہا اور ہر چیز کو چھو کر سونے کا بناتا رہا۔ جب اسے بھوک لگی اور اس نے جو ہی لقمہ اٹھایا وہ بھی سونے کا بن گیا۔ اب تو بادشاہ نہایت غمگین ہوا، ساری غذا سونے کی بن چکی تھی۔ اتنے میں میری گولڈ کھیلتے کھیلتے بادشاہ کے پاس آئی اور پیار سے اس کے گلے لگ گئی۔ بادشاہ نے دور کرنے کے لیے جیسے ہی اسے چھوا میری گولڈ بھی سونے کی بن گئی۔ بے جان اور ساکت یہ دیکھ کر بادشاہ رونے لگا۔ پھر وہ سیدھا اپنے محل کی طرف چیختا ہوا بھاگا، نہیں چاہیے مجھے سونا، ایسی دولت
किस काम की जो मेरी सारी खुशियां छीन ले। ऐ खुदा मुझे फिर एक आम इंसान बना दे। मेरी खुशी तो मेरी बेटी है, मैं समझ गया ना कि सोना खुशियां नहीं खरीद सकता। मेरी बेटी मुझे लौटा दे, मेरी बेटी मुझे लौटा दे, मेरी बेटी मुझे लौटा दे। ये कहते कहते बादशाह की आंख खुल गई। अरे, उसने ताज्जुब से कहा, ये तो मैं ख्वाब देख रहा था। उस ख्वाब ने मेरी आंखें इस ख्वाब ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं सोने का लालच कभी ना करूंगा। अब मैं सोने का लालच कभी ना करूंगा। ये सबक यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाजत अलीम ताहिर को। फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज, जय हिंद, आदाब अर्ज़।